السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسین کی قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ آج میں آپ کے دل کے گہرائیوں تک اترنے والا ایک سوال لے کر آیا ہوں، ایک ایسا سوال جو وقت کے سینے پر صدیاں گزرنے کے بعد بھی تازہ ہے۔ کربلا کا میدان صرف ایک میدان نہیں، بلکہ یہ ایک درسگاہ ہے۔ یہ مٹی کا ٹیلہ نہیں، بلکہ یہ شہادت کا منبر ہے۔ یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، یہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی صدا ہے، اور اس صدا کا نام ہے حسین۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ باطل اکثر طاقتور لگتا ہے، لیکن انجام میں رسوا ہوتا ہے۔ یزید کے پاس فوج تھی، پانی تھا، حکومت تھی، مگر حسین کے پاس اللہ کا یقین، سچائی کا علم اور قربانی کا جذبہ تھا۔ اور وقت نے ثابت کر دیا، سچائی کٹ سکتی ہے مگر مٹ نہیں سکتی۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ دین صرف کتابوں کا نام نہیں، یہ قربانی مانگتا ہے، وقت مانگتا ہے اور جان مانگتا ہے۔ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، مگر دین کے اصولوں پر سودا نہ کیا۔ دراصل اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نیزے اور تلواروں کے سائے میں بھی حسین ابن علی نے نماز قضا نہ کی، کیونکہ دین کی بنیاد نماز ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ زندگی کی مصروفیت، دکھ، غم یا حتیٰ کہ جنگ بھی ہو، نماز کا وقت ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا فرض ہے۔ کربلا کے دوران حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عباس اور حضرت علی اصغر ایک ایک کر کے سب لٹتے گئے، اور حسین کا دل ٹوٹتا رہا، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ دراصل صبر اگر دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ قربانی صرف جان کی نہیں ہوتی، قربانی اپنی مرضی کی، اپنے خوابوں کی، اپنے جذبات کی بھی ہوتی ہے۔ امام حسین نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جو دنیا چاہتی ہے، اور وہ سب پا لیا جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت زینب کی استقامت اور ان کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ عورت کمزور نہیں، اگر دین کا وقت آئے تو وہ بھی دربار میں
یزید کو للکار سکتی ہے۔ میرے بھائی کا سر کٹا مگر میں نے دین کا علم گرنے نہ دیا۔ یزید تخت پر بیٹھا تھا، حسین نیزے پر سر رکھے ہوئے تھے۔ دنیا والوں نے سوچا یزید جیت گیا، مگر آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور حسین ابن علی ہر دل کی دھڑکن ہے۔ کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی اقتدار، مال اور شہرت کا نام نہیں، بلکہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، چاہے اس کے لیے جان کیوں نہ دینی پڑے۔ مرنا سب نے ہے، لیکن حسین نے جینا سکھا دیا۔ امام حسین کی قربانی ہمیں آواز دیتی ہے، اٹھو، اگر کوئی ظالم ہے تو خاموش نہ رہو، چاہے تمہیں اکیلا ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ کبھی حق کی خاطر اکیلے بھی نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ سچ کا کارواں بعد میں بنتا ہے۔ کربلا کا میدان امت کے ضمیر کو جگانے کے لیے ہوا کہ کہیں ہم دین کو دنیا پر قربان نہ کر بیٹھیں۔ پیارے ناظرین کرام، آئیے آج کے اس بابرکت دن میں ہم اپنے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ صبر عطا فرما جیسا تو نے حسین ابن علی کو عطا فرمایا۔ اے ہمارے رب، ہم کمزور ہیں، بکھر جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں، ذرا سی آزمائش میں ہار مان لیتے ہیں، لیکن تیرے پیارے بندے حسین نے سب کچھ کھو کر بھی کبھی تجھ سے شکایت نہ کی۔ اے اللہ پاک، ہمیں وہ دل عطا فرما جو آزمائش میں راضی رہے، ہمیں وہ زبان عطا فرما جو صبر کے سوا کچھ نہ بولے، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو روتی ہوں مگر تیری رضا کے لیے۔ اے اللہ ہمیں بھی صبر والوں میں لکھ لے تاکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے والا بنا دے۔ اے پروردگار، ہم حق اور باطل کے درمیان الجھ جاتے ہیں، کبھی دنیا کا فائدہ، کبھی لوگوں کا خوف، ہم سچ چھپا لیتے ہیں، جھوٹ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، مگر حسین ابن علی نے تخت کو ٹھکرا کر سچ کا ساتھ دیا۔ ہمیں بھی وہ نظر عطا فرما جو حق کو پہچان سکے، اور وہ حوصلہ دے جو حق پر کھڑے ہو سکیں، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ بنا دے جو باطل کے سامنے ڈٹ جائیں اور حق کے لیے مرنا قبول کر لیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنا سکھا دے۔ اے میرے مالک، ہم تجھ سے صرف آسانیاں مانگتے ہیں، مگر حسین نے تیری رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمیں بھی یہ شعور عطا فرما کہ جو کچھ تو کرتا ہے وہی بہتر ہے۔ ہمیں اپنی خواہشوں سے نکلنے کا ہنر عطا فرما،
ہمیں اپنے فیصلوں پر یقین عطا فرما اور ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیرے ہر حکم پر سجدہ کرے چاہے وہ سمجھ نہ آئے۔ اے اللہ ہمیں دین کے لیے جینے اور مرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم ہم دنیا کے لیے دن رات دوڑتے ہیں مگر تیرے دین کے لیے ہماری فکر کمزور ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقتور بنا، ہمیں ویسا جذبہ عطا فرما جیسا امام حسین نے دکھایا۔ ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی زندگی تیرے لیے وقف کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ ہمیں دنیا سے زیادہ دین کا غم عطا فرما۔ ہمیں دین کی روشنی پھیلانے والا بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے ذریعے تیرا کلمہ بلند ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز عطا کر جو کربلا کی نماز جیسی ہو۔ اے اللہ ہم سستی کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دنیا داری، کبھی نیند، کبھی موبائل اور کبھی دل کی کمزوری آڑے آ جاتی ہے، مگر حسین ابن علی نے نیزوں کے سائے میں بھی سجدہ نہ چھوڑا۔ اے اللہ ہمیں ویسا عشق عطا کر نماز سے ہماری پیشانی سجدوں سے سجی رہے، ہمارے دلوں میں تیرا خوف ہو اور ہماری زبان پر تیرا ذکر، ہماری نماز ایسی ہو کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آخری سانس بھی سجدے میں نکلے۔ اے اللہ اے تمام جہانوں کے مالک ہمیں معاف فرما جیسے تو نے کربلا والوں کو عزت دی۔ اے ہمارے رب ہم گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، مظلوم کی مدد نہیں کی، دین کو چھوڑا، دل کو کالا کیا۔ اے اللہ ہمارے دل کالے ہو گئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی رحم فرما۔ تو حسین کے نواسے کی قربانی قبول کر کے پوری امت کو بیدار کر سکتا ہے، تو ہمیں بھی بیدار فرما، تو ہمیں بھی معاف فرما۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لبیک یا حسین کہنا کافی نہیں، کردار حسین اپنانا ضروری ہے۔ ہم نے سیکھا کربلا سے سر کٹ جائے مگر جھکے نہ۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل وائس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔